اور یہاں اب فرانس کی طرف آئیے کہ وہاں حقوق انسانی کا تصور کیسے آگے بڑھا۔ یہاں آپ کو ایک اور اہم فلسفی ملتا ہے، جان ژاک روسو، جس کا نظریہ یہ تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام ساورن ہے، حاکمیت اعلی عوام کے پاس ہے۔ یہ نظریہ جو روسو کا تھا یہ انقلاب فرانس کی بنیاد بنا۔ لوگوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی، خون ریز انقلاب آیا، اور اس کے بعد وہاں عوام کی طاقت کا یوں کہیں کہ اظہار کیا گیا۔ لیکن یہاں ایک دفعہ پھر اس بات کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے کہ نام تو عوام کا لیا جاتا ہے، لیکن بات اصل میں ہوتی کیا ہے۔ روسو نے فرق کیا اجتماعی ارادے میں اور افراد کے ارادے میں، یعنی جنرل ول میں اور ول آف آل میں۔ یعنی ایک فرد، دو افراد، تین افراد، تمام افراد مل کر بھی جس رائے کا اظہار کریں تو ہم کہیں گے یہ تو تمام افراد کی رائے ہے۔ لیکن جو جنرل ول ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور قانون کے متعلق اس نے یہ کہا کہ قانون جنرل ول کا اظہار ہے، اجتماعی ارادے کا اظہار ہے۔ اجتماعی ارادے سے مراد تمام افراد کی رائے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مستقل الگ حیثیت رکھتی ہے، اور تمام افراد مل کر بھی اس اجتماعی ارادے کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اجتماعی ارادے سے مراد کیا ہے؟ وہی حقوق انسانی کا غیر مذہبی سیکولر نظریہ۔ آپ دیکھتے ہیں نا کئی ممالک میں لوگوں نے ووٹوں سے حکومت منتخب کی، لیکن مغربی طاقتوں نے اس حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ جمہوری اصولوں پر حکومت وجود میں آئی ہے تو آپ کیسے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جمہوریت یہاں آمریت کا باعث بنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوگوں نے اپنی مرضی سے حکومت قائم کی ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں لوگ اپنی مرضی سے اپنے اوپر آمریت کی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ گویا ہم فیصلہ کریں گے کہ جمہور کی رائے درست ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جمہور کی رائے کی صحت اور عدم صحت جانچنے کے لیے ایک الگ معیار ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ بالکل پہلے سلائیڈ میں آج میں نے ذکر کیا، وہ حقوق انسانی کا معیار ہے۔ تو جس کو وہ حقوق انسانی کہتے ہیں اس کے خلاف ہوگی کوئی بات تو چاہے پوری قوم کی غالب اکثریت اس حکومت کو منتخب کرنے کی حامی ہو، مغربی طاقتیں اسے نہیں مانیں گی۔